بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اکنامک اینڈ سوشل افیکٹس آف پرفیکٹ کمپٹیشن کے مکمل مقابلے کے معاشی اور معاشرتی اثرات کون سے مرتب ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ انالیسز آف پرفیکٹ کمپٹیشن، یا وائٹل آپ کہہ لیں کنکلوژن آف پرفیکٹ کمپٹیشن۔ دیکھیں، پروڈکشن ایٹ لوئسٹ ریئل کاسٹ۔ Under perfect competition, maximum output may be attained at minimum cost because at equilibrium point, marginal revenue becomes tangent to long run average cost and marginal cost intersects long run average cost at its lowest level۔ دیکھیں، پیداوار کے کم سے کم مصارف سے کیا وہ کہتا ہے، مراد ہے کہ مکمل مقابلے کی ہم صورت میں کم سے کم لاگت سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، ان دی لانگ رن انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن ہمیشہ آؤٹ پٹ کا تعین اس پوائنٹ پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی لانگ رن ایوریج کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہے۔ اب وہاں پہ جو مارجنل ریونیو کا خط ہے وہ منیمم پوائنٹ پہ ٹینجنٹ بناتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا خط ہوتا ہے مارجنل ریونیو کا، یہ ہمیشہ او ایکس کے متوازی ہوتا ہے انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو شکل بنا رہی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کا جو لانگ رن ایوریج کاسٹ کا خط ہے، یہ دیکھیں، اس نے لانگ رن مارجنل کاسٹ کے خط کے ساتھ یہاں پہ ٹینجنٹ بنانا ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلے یہ گرتے ہیں آہستہ آہستہ، یہ لانگ رن کے خطوط جو ہوتے ہیں، کروز جو ہیں، یہ فلیٹر ہوتے ہیں، پھر یہ زیادہ ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اوپر چڑھنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ لیں، یہ بنایا اس نے ٹینجنٹ آپ کے مارجنل ریونیو کے خط نے یہاں پر۔ اب آپ کو کہتا ہے قطع کہاں پہ کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، مارجنل کاسٹ کا خط جو ہے، جو منیمم پوائنٹ ایوریج کاسٹ کا ہوتا ہے، اسے قطع کرتا ہوا اوپر کو چڑھتا ہے۔ یہ ہوا مارجنل کاسٹ کا، یہ اس پوائنٹ پہ آؤٹ پٹ کی جاتی ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ ہے، یہاں پہ آپ کی آؤٹ پٹ کی جاتی ہے، اور یہ بہترین پوائنٹ ہوتا ہے پروڈکشن کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نقطہ نہیں ہے۔ ان دی لانگ رن آپ نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ جو پرائز ہے یہ برابر ہوتی ہے مارجنل ریونیو کے، برابر ہوتی ہے آپ کی مارجنل کاسٹ کے، اینڈ برابر ہوتی ہے ایوریج کاسٹ کے، وہ بھی جب آپ کی ایوریج کاسٹ جو ہے یہ منیمم ہو، ٹھیک ہے، کم سے کم ہو۔ وہ یہی بات اس پوائنٹ میں کر رہا ہے۔ دوسرا ہے آپ کا optimum factor allocation when in the long run price is equal to average revenue and marginal cost. It shows the optimum allocation of resources. No other level of output can provide such a possibility. یہ دیکھیں، اب ذرا دھیان سے دیکھیں، اس نقطے پہ آپ کی جو ہے وہ پرائز بھی برابر ہے، ٹھیک ہے، آپ کی یہ خط جو ہے جہاں مارجنل ریونیو کا ہے، یہ ایوریج ریونیو کا بھی ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب پرائز برابر ہو آپ کی ایوریج ریونیو کے۔ اب اسی خط پہ یہ جو ٹینجنٹ بنا رہا ہے ایل اے سی کا، اس نقطے سے گزر رہا ہے آپ کا ایم سی خط، تو یہ برابر ہے مارجنل کاسٹ کے۔ یہاں پہ جو آپ کی وسائل کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بہترین استعمال ہے، بہترین آؤٹ پٹ ہے، بہترین ایلوکیشن آف ریسورسز ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نقطہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اسی نقطے پہ آپ کی مارجنل کاسٹ بھی برابر ہے، آپ کی پرائس بھی برابر ہے۔ اچھا، نیکسٹ وہ کہتا ہے جی اویلیبلٹی آف دی پروڈکٹ ایٹ لوئسٹ پرائز۔ دیئر از نو ایکسپلوٹیشن آف کنزیومر بیکاز ایوریج کاسٹ پر یونٹ آف پروڈکٹ از ایٹ اٹس منیمم لیول، thus the price paid the consumer is also low as پرائز برابر ہے آپ کی ایوریج کاسٹ کے۔ یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی، ان دی لانگ رن یہ آپ کی برابر ہوتی ہے۔ دیکھیں، شے کی کم قیمت پر دستیابی کیسے ہو جاتی ہے، کہ جب آپ کی یہ ایوریج کاسٹ سے مراد کیا ہے، پر یونٹ کاسٹ آف آؤٹ پٹ ہے آپ کی شے کی فی اکائی لاگت کو ہم اوس لاگت کہتے ہیں۔ اب یہ پست ترین سطح پہ جب ہمیں حاصل ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کی پرائس برابر ہوتی ہے جب ایوریج کاسٹ کے، تو صارفین کو شے کی زیادہ مقدار کم قیمت پہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح وہ اپنی ضرورت کی اشیاء آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں، بغیر کسی استحصال کے، کوئی زیادہ قیمت وصول نہیں کی جاتی۔ ان دی انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن ہمیشہ پرائز جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز سے طے پاتی ہے، اس لیے استحصال کا سوال کم ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایکویلٹی آف ڈیلنگ
all the consumers are equal treated, they pay the same price for every unit of the product, there is no price discrimination under perfect competition. ابھی میں نے عرض کیا کہ مکمل مقابلے میں قیمت کا تعین طلب و رسد کی قوتوں سے ہوتا ہے، اس لیے جو قیمت طے پا جاتی ہے اسی قیمت پہ آجر جو ہے وہ شے کو فروخت کرتا ہے اور جو کنزیومر ہے وہ شے کو خریدتا ہے. اس وجہ سے ایک مساوی پن رہتا ہے، ایک جیسی قیمت ہر صارف ادا کر رہا ہوتا ہے، کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا ہے. اچھا جی، اب کچھ جو ہیں اس کے نیگیٹو فیکٹس بھی ہیں جو پائے جاتے ہیں. اس میں نمبر 1 آپ کا ہے لمیٹڈ چوائس فار کنزیومر. اب انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ ہوموجینیس پروڈکٹ پیدا ہوتی ہیں. آل دی پروڈکٹ آف آل فرمز ان ہوموجینیس دس کنزیومر ہیو نو چوائس فار دیم ایکسپیکٹ ٹو یوز دی سیم گڈ. اب کیا ہے جی کہ آپ کی مزاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے بنایا ہے کہ چینج از دی ایسنس آف لائف. انسان تنوع پسند ہے، تبدیلی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مختلف قسم کی چاہ کو استعمال کرے. لیکن سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن صارفین کو ایک ہی برانڈ کی ایک ہی جیسی شے جو پیدا ہو رہی ہیں، ایک جیسی اکائیوں کی وہی استعمال کرنی پڑتی ہیں، وہ دوسری برانڈ استعمال نہیں کر سکتا. اور اس چیز کو مستقل مزاجی سے لے کے چلنا ایک انسان کے لیے فطرتاً مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کا اثرات بھی نیگیٹو انسان کی فطرت پہ پڑتا ہے کیونکہ وہ بیزار ہو جاتا ہے. اچھا جی، a little incentive for modern methods. اب under perfect competition in large number of very small firms participate in production process. They have limited resources and cannot carry out research activities. Thus modern production techniques are not adopted. اب جب بہت ساری فرمز جو ہیں مکمل مقابلے کے تحت ایک حد تک جتنی آپ کہہ لیں کام کر رہی ہیں تو وہ ایک ہی جیسی تکنیک پہ کام کرتی رہیں گی، نئی اور ماڈرن تکنیک نہیں استعمال ہوتی. مکمل مقابلے میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ ایجاد نہیں کی جاتی، ایک ہی تحقیق پر کاموں کی توجہ کم ہوتی ہے، نئے جدید طریقوں کا استعمال کم ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ مکمل مقابلہ معاشی ترقی کے لیے زیادہ سازگار نہیں پھر سمجھا جاتا. اچھا جی، نو ڈسکریمنیشن فار دی پور. اچھا، ایز ریچ اینڈ دی پور پے equal price for good, thus no relief to the poor means social injustice. دیکھیں، جب آپ ایک جیسی شے پیدا کریں گے، ایک ہی جیسی پرائز رکھیں گے تو اس کا استحصال ہوگا غریبوں کا، امتیازی سلوک ہوگا. وہ اس لیے کہ جو غریب ہوتے ہیں ان کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے، ان کی بنیادی ضروریات کا پہلے پورا ہونا ضروری ہے. اب وہ بنیادی ضروریات بھی ایک ہی قیمت پہ ملیں اور ان کی انکم کم ہو تو وہ نہیں خرید سکتے ہیں. پرائز اگر کم ہوگی تو ان کی قوت خرید بڑھے گی اور وہ اس صورت میں زیادہ شے کو خریدیں گے. جو امیر ہیں ان کی انکم زیادہ ہوتی ہے، پرچیزنگ پاور زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اس چیز کو افورڈ کر لیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی آتا ہے کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم. آپ کی جو آمدنیوں کی تقسیم ہے یہ بھی یہاں انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن میں غیر مساوی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی پروڈکٹس جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں جنہیں افورڈ کر سکتے ہیں لوگ. ہر کوئی اگر ایک ہی پرائز ہوگی، ہر کسی کی ایک آمدنی تو نہیں ہوتی، مختلف آمدنی رکھتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر پائے گا. تو اس صورت میں آپ کی جو آمدنی کی تقسیم ہے غیر منصفانہ ہو جاتی ہے اور واضح طور پہ امیر اور غریب کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. یہ اس کے افیکٹس تھے. آپ کا جو ہے اکنامک اور سوشل فیکٹس تھے. آپ کا جو تھا وہ انالیسس تھا انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن، کہ اگر انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن کچھ اچھی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ غلط چیزیں بھی ہیں جو انسان کی سوچ اور فطرت پہ، اس کی آمدنی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی قوت خرید پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو آپ لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا. اللہ نگہبان.